لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں وقف ہیں اس خدا کے لیے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ تمام حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے جس نے زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، گھنے جنگلوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کیا ہے۔ درود و سلام ہو اول ترین مخلوقات پر جن پر خدا خود ناز کرتا ہے۔ ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بہت عجیب ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں بہت سی دین کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، تمام مذاہب کی منڈی لگی ہوئی ہے، مذاہب کا ایک غدر مچا ہوا ہے۔ مقام شکر ہے کہ غدر میں ہمیں یہ والوں میں کرا دیا، الف والوں میں نہیں، کیونکہ غدر میں یہ ملائیں تو غدیر بنتا ہے اور الف لگائیں تو غدار بنتا ہے۔ رخسار ممکنات کا غزہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم پہ تازہ غدیر ہے۔ کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے۔ 18 ذی الحج کو لیے لاکھوں لوگ اکٹھے کیے، سب اعلان کا انتظار کر رہے تھے۔ لاکھوں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا انتظار کر رہے تھے، یعنی معصوم کا انتظار سنت رسول ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 میں خدا فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک انتظار امام زمانہ بہت عظیم عبادت ہے، لیکن کیا صرف انتظار کرتے رہنا کافی ہے؟ انتظار کے ساتھ ساتھ اپنی بصیرت کو بھی بڑھانا پڑے گا تاکہ زندگی کا ہدف متعین کر کے اس پر عمل کر سکیں۔ جیسے جب نگاہ کو وسیع کریں گے تو کربلا سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر صرف کربلا کو جذباتی نظر سے دیکھیں، گریے تک محدود کر دیں، تو ہم کربلا کے بہت اہم پہلو کو چھوڑ رہے ہیں۔ جیسے بدقسمتی سے ہم نے ولایت سے ولی اللہ کا لفظ تو لیا لیکن کردار علی کو نہیں لیا۔ ذکر کرنا وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ فکر ساتھ نہ ہو۔ روایت میں کہا گیا کہ 1 گھنٹے کا 73 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ فکر عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ اس فکر کی وجہ سے حور کا کردار امر ہو گیا۔ شیطان انسان کو فکر سے روکتا ہے۔ اہل بیت وجود میں فکر بیدار کرتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ جب انسان ملک الموت کو دیکھتا ہے تو بیدار ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیداری کسی کام کی نہیں۔ آخری لمحے میں تو فرعون بھی بیدار ہو گیا تھا، ڈوبتے ہوئے کہنے لگا اے خدا تجھ پر بھی ایمان لایا اور تیرے موسیٰ پر بھی۔ زندگی میں معرفت امام رکھنا دراصل کربلائی ہونا ہے۔ کربلا میں 72 شہید تھے اور واقعہ کربلا کے بعد 28,000 سے 32,000 لوگ نام حسین پر شہید ہوئے، جس میں لشکر مختار، لشکر جناب زید، توابین اور بھی بہت سے قیام شامل ہیں۔ یقیناً یہ سب جنتی ہیں، لیکن کیا ان 30,000 کو کربلا کے صرف ایک حور، ایک جون یا ایک علی اکبر سے ملا سکتے ہیں؟ معصوم سے سوال ہوا کہ کیا فرق ہے ان میں؟ فرمایا کہ کربلا کے شہداء نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا تھا۔ کربلا والوں فوراً سمجھ گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ استقامت کہاں سے آئی ان میں؟ چھٹے امام سے پوچھا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ اتنے شاگرد اور شیعہ ہیں آپ کے۔ جواب دیا میرے جد حسین کے پاس 72 تھے، میرے پاس اگر 22 بھی ایسے ہوں تو میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا صفات تھیں کربلا والوں کی؟ وہ ایک عقیدہ اور اخلاص کے لوگ تھے۔
ہر صورت میں اپنے وقت کے امام کے مطیع تھے۔ کربلا میں حسین کے اطاعت جیسے بیٹے بھائی کر رہے ہیں ویسی ہی اطاعت بھانجے بھتیجے اصحاب اور غلام کر رہے ہیں۔ لشکر یزید میں لالچ دے دے کر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور لشکر حسین نے چراغ گل کر کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 94 میں خدا فرماتا ہے ان کے اطاعت جیسے بیٹے بھائی کر رہے ہیں ویسی ہی اطاعت بھانجے بھتیجے اصحاب اور غلام کر رہے ہیں۔ لشکر یزید میں لالچ دے دے کر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور لشکر حسین نے چراغ گل کر کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 94 میں خدا فرماتا ہے فَتَمُنَّ وَالْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کون سی رکاوٹ ہے جو آج کے مومن کو اپنے وقت کے امام سے قریب نہیں ہونے دے رہی، جیسا کہ کربلا میں اصحاب امام کے ساتھ تھے۔ کربلا میں 72 کا ایک عمل ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو تمام اصحاب بنی ہاشم مستورات سب نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ جنگ صفین میں علی جائنماز بچھاتے ہیں تو ایک صحابی کہتا ہے یہ وقت نماز کا نہیں ہے، یعنی امام اور ماننے والوں کا عمل اور عقیدہ مختلف تھا۔ جب تک ہمارا عمل امام زمانہ کے عمل جیسا نہیں ہوگا، امام ظہور نہیں کریں گے، ہمارا انتظار ادھورا ہی رہے گا۔ جب تک کربلا کے 72 سے بھی 4-5 گنا زیادہ افراد امام زمانہ کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایسے 313 جن کا عمل کردار خلوص اخلاق عقیدہ ایک ہوگا۔ جب امام اہل من کی صدات بلند کریں گے تو سب کے سب لبیک کہیں گے۔ اگر ہم امام مہدی کا ناصران میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اب ہمیں زندگی میں ان افراد کو پیدا کرنا ہے جو شہدائے کربلا کی تھیں۔ جب امام حسین نے آخری استغاثہ کیا تو علی اصغر نے اپنے کو خود جھولے سے گرایا، خیمے میں گہرام مچ گیا، امام کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایسے 313 جن کا عمل کردار خلوص اخلاق عقیدہ ایک ہوگا۔ جب امام اہل من کی صدات بلند کریں گے تو سب کے سب لبیک کہیں گے۔ اگر ہم امام مہدی کا ناصران میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اب ہمیں زندگی میں ان افراد کو پیدا کرنا ہے جو شہدائے کربلا کی تھیں۔ جب امام حسین نے آخری استغاثہ کیا تو علی اصغر نے اپنے کو خود جھولے سے گرایا، خیمے میں گہرام مچ گیا، امام حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا کہ شاید پانی پلا سکیں۔ امام حسین نے اس وقت اپنے شیعوں کو یاد کیا اور کہا شیعوں، کاش تم اس وقت کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں کیسے اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں۔ جب امام علی اصغر کو لے کے کربلا میدان کی طرف گئے، ان
کا جو سردار تھا امام حسین علی اصغر کو میدان میں لائے تو ابن سعد نے کہا تم اس بچے کے بہانے پانی لینا چاہتے ہو اور جب تمہیں پانی ملے گا تم خود پی لو گے۔ تو امام حسین نے علی اصغر کو ریت پر رکھا، لیکن ریت اتنی زیادہ گرم تھی کہ امام حسین نے واپس علی اصغر کو اپنے ساتھ لگا لیا، اور پھر سعد نے حرملہ کو کہا کہ جو تیر جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تیر علی اصغر کے لیے استعمال ہوگا۔ ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو اس شہید پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کیا گیا۔